پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے، جب تک ہمارا تعلیمی نظام صحیح نہیں ہوتا ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اب جتنے بھی جلوس نکالیں، جتنے بھی آپ جلسے کریں، جتنے بھی آپ پروگرام کریں، جتنے بھی آپ بڑے بڑے سیمینار کریں، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ہمارا تعلیمی نظام صحیح نہیں ہوتا۔ تعلیم کا مقصد کیا تھا؟ انسان کے اندر شعور پیدا کرنا، انسان کو ایک سوچ دینا، انسان کو ایک فکر دینا، انسان کو ایک تمیز کرنا کہ اچھائی اور برائی میں تمیز سکھانا۔ یہ تو انسان کے اندر صلاحیت پیدا کرنا کسی کام کرنے کی۔ لیکن آج ہمارے ادارے ان سے محروم ہیں۔ آج ہمارا بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو جو ٹیچر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جو کتاب میں جو چیز لکھی ہوئی چیز ہے وہ اٹھا کر بورڈ پر لکھتا ہے۔ وہ بچہ وہی جو کتاب کی چیز استاد نے بورڈ پر لکھا وہی اپنی نوٹ کاپی میں اس کو نوٹ کرتا ہے۔ جب وہ نوٹ کرتا ہے تو پھر وہ اس کو یاد کرتا ہے، اس کو رٹا لگاتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں سٹور کرتا ہے۔ وہی سٹور کی ہوئی چیز دوبارہ وہ پیپر پر لکھتا ہے، یعنی جب پیپر ہوتا ہے تو اس پر دوبارہ وہ بچے پر لکھتا ہے۔ استاد ٹیچر اس کو دیکھ کر کہتے ہیں ماشاءاللہ ویری ٹیلنٹڈ بوائے، بہت ذہین لڑکا ہے، اس نے 100 میں سے 100 نمبر لیے۔ آپ دیکھیں، سوچیں، خود اپنی جگہ پر سوچیں، یہ 3-4 پروسیس میں اس کا اپنا دماغ کہاں استعمال ہوا؟ جو بک میں لکھی ہوئی چیز تھی وہی اس نے ادھر بورڈ میں لکھا، بورڈ سے کاپی سے پھر دماغ میں، پھر وہی پیپر۔ اس کا اپنا دماغ یہاں استعمال نہیں ہوا، اس لیے تو ہمارا بچہ پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے بچے کے اسکول لیول پر ایک سوچ ہوتی ہے کہ میرے اچھے نمبر آ جائیں، وہ پڑھتا ہے اچھے نمبروں کے لیے۔ ان اچھے نمبروں کے لیے وہ ہر طرح کے وسائل استعمال کرتا ہے، چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو۔ پھر وہ کچھ بھی ہو اس کے نمبر اچھے آ جائیں، اس کو رشوت دینا پڑے، اس کے لیے اس کو نقل کرنا پڑے، اس کے لیے اس کو جو کام کرنا پڑے وہ کرے گا، لیکن اس کے کیا ہے نمبر اچھے۔ بچے کو ہم یہ سوچ دیتے ہیں کہ آپ نے 1100 میں سے 1100 نمبر لینا ہے، 1150 میں 1150 نمبر لینا ہے، یہ سوچ ہم بچے کو دیتے ہیں۔ جب وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے پھر اس کو یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھے ڈگری مل جائے، اچھی یونیورسٹی سے مجھے بڑی ڈگری مل جائے۔ اس کی سوچ میں کیا ہوتا ہے؟ ڈگری ہوتا ہے، وہ ڈگری کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ جب ڈگری ملتی ہے تو پھر وہ نوکری کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ بولتا ہے اچھی سی نوکری مل جائے، ملک کے لیے کچھ ہو یا نہ ہو، بس میرا کام بن جائے۔ وہ ڈگری، پیسے، نوکری کے لیے بھاگتا پھرتا ہے۔ تو ہمارے تعلیمی نظام کے یہ 3 مقاصد ہیں۔ اس لیے ہمارے ملک نے آج تک کوئی ایسی چیز نہیں بنائی، آج تک ہمارے ملک میں پیناڈول بنانے کی، یعنی ایک گولی ہے پیناڈول، 16 سال ایک بندہ پڑھتا ہے، اس کے بعد اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ ایک پیناڈول بنا سکے، اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی موبائل کا کوئی پرزہ بنا سکے، وہ کوئی سافٹ ویئر بنا سکے۔ اتنی ہمارے لوگوں میں صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اتنی چھوٹی چیز بنائے۔ کیوں؟ ہمارے تعلیمی نظام ہمیں یہ چیز نہیں سکھاتا۔ اس وقت تک ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میری بات یاد رکھیں، جب تک ہمارا تعلیمی نظام درست نہیں ہوتا، جب تک ہمارا تعلیمی نظام ہمیں وہ چیز نہ سکھائے، ہمیں وہ پریکٹیکل کام نہ کروائے کہ جب ہم فارغ ہو جائیں تو ہم معاشرے کے لیے کچھ کریں، ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں، اپنے ملک کے لیے کچھ خدمات انجام دیں، جب تک ہمارے تعلیمی نظام ہمیں وہ صلاحیت پیدا نہیں کرتا، ہمارا تعلیمی ملک میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جتنے بھی نعرے لگائیں، جتنے بھی جلوسیں نکالیں، جتنے بھی دھرنے دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے اس تعلیمی نظام کو، اس سوچ کو، کیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری اسکول کا بچہ، اس کی تعلیمی نظام کا معیار اور ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سرکاری نصاب اور ہے، آج ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ کی جس اسکول میں بھی جائیں ہر اسکول کا اپنا نصاب ہے، ہر سال اس اسکول کے نصاب تبدیل ہوتا ہے۔ غریب بچہ ان کتابوں جو پرائیویٹ اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ غریب کا بچہ غریب ہے ہمیشہ، اور امیر کا بچہ امیر رہے۔ غریب کا بچہ ان پرائیویٹ اسکولوں میں نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے جس اسکول میں بھی جاؤ، گلی محلے کی جس اسکول میں جاؤ، ہر اسکول کی اپنی کتابیں، ہر سال وہ کتابیں تبدیل کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کیوں تبدیل کر رہے ہیں۔ ہماری جو سرکاری نصاب ہے اس میں کیا خرابی ہے کہ آپ دوسری چیز کتابیں لیتے ہیں؟ آکسفورڈ کی کتابیں 10 سال 12 سال پڑھاتے ہیں اور ان کو ایک لفظ بھی انگلش کا نہیں آتا۔ وہ جب فارغ ہوتے ہیں تو گونگے ہوتے ہیں،
وہ انگلش بول نہیں پاتے، پھر آپ کیوں ایکسپورٹ کی بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں پڑھاتے ہیں؟ آپ نے ان میں سے وہی سوالات بچوں کو لکھوانا ہے، چن چن کے سوالات ہیں وہ لکھواتے ہیں بچوں کو، وہی سوالوں کا وہ رٹا لگاتے ہیں، اتنی بڑی بڑی کتابیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تبدیلی آ جائے، ہمارا ملک درست ہو جائے، ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے۔ ہمارا تعلیمی نظام میں تفریق ہے، ایک جگہ جاؤ اس کا تعلیمی نظام اور ہے، دوسرے اسکول میں جاؤ، دوسرے صوبے میں جاؤ اس کا تعلیمی نظام اور ہے، سرکاری میں جاؤ اس کا اور ہے، پرائیویٹ میں جاؤ اس کا اور ہے، ہر جگہ کا تعلیمی نظام الگ ہے۔ تو وہاں اس قوم میں کیسے اتحاد پیدا ہوگا، کیسے وہ قوم ترقی کرے گی؟ وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ آج ہم بڑے بڑے جو ترقی یافتہ ممالک دیکھتے ہیں، ان میں جا کر دیکھیں، ان کا ایک بورڈ ہے، ایک تعلیمی نصاب ہے، جو اس ملک میں کسی بھی شہر میں وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہ پورے ملک میں وہی کتاب پڑھائی جاتی ہے، پوری دنیا میں وہی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ آج او لیول اور اے لیول کی کتابیں دیکھیں نا، جو امریکہ میں، جو لندن میں پڑھائی جاتی ہے، وہی کتابیں ہر ممالک میں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو آج اگر ہم باقی میں ہم ترقی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے تعلیمی نظام کو بدلو، تعلیمی نظام کو درست کرو، اپنا ایک نصاب رکھو پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کر گلگت بلتستان کا آپ کی ایک کتاب ہونی چاہیے، آپ کا ایک نصاب ہونا چاہیے، آپ کا ایک بورڈ ہونا چاہیے، تب جا کر کوئی تبدیلی آئے گی۔ سرکاری میں جاؤ تو وہاں بھی وہی کتاب پڑھائی جائے، پرائیویٹ میں جائے تو وہاں بھی وہی کتاب پڑھائی جائے، اور قوم کو ایک نظریے دیں، قوم کو ایک سوچ دیں، ایک پریکٹیکل کام کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، تاکہ جب وہ فارغ ہوں، وہ گریجویٹ ہوں تو وہ کچھ بنا سکیں، کچھ سافٹ ویئر بنا سکیں، وہ بڑی بڑی چیزیں بنائیں۔ تب ہم کہیں گے کہ ہم اپنے ملک پر تعلیمی نظام فخر کریں کہ ہمارے تعلیمی نظام سے کوئی فارغ ہو رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں۔ صرف نوکری کے لیے نہ پڑھیں، صرف پیسوں کے لیے نہ پڑھیں، خدا کے لیے پیسوں کے لیے نہ پڑھیں۔ اگر پیسے چاہیں تو کاروبار کریں، اگر تعلیم حاصل کرنی ہے تو اپنے ملک کے لیے کچھ خدمت انجام دیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے پڑھیں، تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے۔ آج ہم لاکھوں کروڑ روپے خرچہ کرتے ہیں، لیکن ہم ایک پرزہ، ایک موبائل کا ایک پرزہ جو ہوتا ہے وہ بھی بنانے کی صلاحیت ہمیں نہیں ہے۔ یہ شرم کی بات ہے، یہ ہمیں ڈوب کر مرنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمیں وہ چیزیں سکھائی نہیں ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ، سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ قابل بچے ہیں، لیکن ہماری ان صلاحیتوں کو سے کام نہیں لیا جا رہا ہے۔